اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن قرب رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شفیق الرحمان حسان ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، ہمارا چینل فیصل آباد رنگ ایچ ڈی کے سنگ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سیدہ طیبہ طاہرہ کریمہ عظیمہ مخدومہ صابرہ شاکرہ طیبہ مطیبہ اطیبہ مومنہ صالحہ راکعہ ساجدہ سیدۃ نساء العالمین سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا و ابیہا علی جدہ الکریم۔ ان کی سیرت پاک کے حوالے سے چونکہ 3 رمضان المبارک کو آپ کا وصال پر انوار ہے، اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر قاری محمد منظور ساکی نورانی صاحب۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی لمحات میں سے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمیں وقت عطا فرمایا۔ اور ان کے ساتھ ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پاک بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جناب محترم محمد عرفان چشتی صاحب، جو کہ شہر محدث اعظم شہر نعت کی ایک بہت خوبصورت آواز ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہم آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، جہاں تک سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی عظمت شان کا تعلق ہے، وہ کما حق ہو نہ تو کوئی بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بیان کر سکے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے آپ کو اپنے جسم کا ٹکڑا قرار دیا، حصہ قرار دیا ہے۔ تو چونکہ آپ کا شمار اہل بیت میں سے ہوتا ہے، تو آپ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل بیت کی شان جو ہے وہ مختصر بیان فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت موضوع پر لب گشائی کا موقع ملا ہے، اور ایسی ہستی، ایسی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہوتی۔ ایسی ہستیوں کا تذکرہ کرنے سے انسان کے اپنے مقامات بلند ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہستی کیا تعارف کی محتاج ہوگی کہ جن کی صفت و ثنا کرنے والا خود خالق کائنات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو، تو آپ کی ہستی جو ہے پھر کسی ذکر کی بلندی کی محتاج نہیں ہوتی۔ جو ان کا ذکر کرتا ہے وہ خود اپنے آپ کو بلند کرتا ہے۔ بالکل علامہ صاحب، ان کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے بابا جان خوش ہو جائیں اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن بے جائیں۔ شک، بے شک، بے شک۔ اہل بیت طہار کے نفوس قدسیہ، ہر پھول جو ہے وہ نرالا ہے، ہر پھول کی مہک جو ہے وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ بالکل۔ اور جب اہل بیت طہار کے گلدستہ کی جب ہم بات کریں گے تو پھر بات بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 3 رمضان المبارک مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راکعہ ساجدہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کا یوم وصال مبارک ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ہی ذات کریمانہ پر جتنی گفتگو ہو وقت اس طرف آنا چاہیے، باقی انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی طرف سے
دعوت ملی تو میں ضرور حاضر ہوں گا، اور باقی جو نفوس قدسیاں ہیں ان کی عظمت و شان پہ گفتگو ہوگی۔ تو اہل بیت اطہار کے چمن کے جو سب سے حسین جو پھول ہیں ان کا نام مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی اولاد ہے ان کی صرف تعداد کا ذکر ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے، چونکہ بعض احباب ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ حضور کی فقط ایک ہی شہزادی تھی معاذ اللہ، تو ہمارے ناظرین کو پروگرام کی وساطت سے یہ بھی پتہ چل جائے، اور آپ کی اولاد میں سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے سیدہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت آپ نے حسین سوال وقت کی نزاکت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے اہل سنت و جماعت ایسا عقیدہ ہے خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ سبحان اللہ، کہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی کوئی ذات میں شریک ہے نہ کوئی صفات میں شریک ہے۔ بے شک۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اس کو الاپتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جنہوں نے اپنا گھر بار تن من دھن سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، اور رب کائنات نے ان کے نام پر راضی ہونے کے پروانے ارشاد فرمائے، اور پھر اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ ان کے کیا کہنے۔ تو اہل سنت و جماعت کا ایسا عقیدہ ہے جو خدا وحدہ لا شریک کی وحدانیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام محبوبیت، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا مقام صحابیت، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت کے ڈنکے بلند کرنے والا جو مسلک ہے وہ اہل سنت و جماعت سے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ باقی ہم مکاتب فکر کو دیکھ لیں، اگر کوئی توحید کی بات کرتا ہے تو مقام محبوبیت اور مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں وہ ڈنڈی مار جاتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، کوئی کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کوئی کہتا ہے نماز میں خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور کوئی جو ہے وہ صحابہ کرام کے بڑے نعرے مارتا ہے کہ ہم سپاہی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے، اور اہل بیت اطہار کے مقام کو وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے، ان کا تقدس جو ہے وہ پامال کر جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو اہل بیت اطہار کا نام آلاپتے ہیں اور صحابہ کرام کی عظمتوں کے منکر ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے دکاندار ہیں، اپنی دکانداریاں بنائے ہوئے ہیں، بالکل صحیح۔ اور اس دور میں ایک چھتری ہے، جس چھتری کے نیچے زندگی کا شب و روز جو بندہ گزارتا ہے وہ اپنا ایمان کی حفاظت دنیا میں بھی کرتا ہے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہوا وہ اپنی قبر میں جاتا ہے، اور حشر کے دن بھی اس کی قدر و منزلت ہوگی۔ وہ مسلک اہل سنت و جماعت کی چھتری ہے جو اس کے نیچے اپنی زندگی کے شب و روز گزارتا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور باقی یہ سوال رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کریمانہ کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 شہزادے ہیں، ٹھیک ہے، سب عظمت والے، سبحان اللہ، شان والے ہیں، سبحان اللہ، مقام والے ہیں، جن میں حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 55 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کو رب کریم نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا، بالکل ٹھیک، اور کیا حکمتیں تھیں یہ ایک الگ موضوع ہے، بالکل بہت لمبا موضوع ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں وہ 4 ہیں، حقیقی شہزادیاں، 4 شہزادیاں جو ایک باپ کی اولاد ہیں، سبحان اللہ، اور ان کی عظمت و شان میں ڈنڈی مارنا یہ اہل سنت کا مسلک نہیں، یہ وتیرا نہیں اہل سنت و جماعت کا۔ سب شہزادیاں عظمت والی ہیں، شان والی ہیں، مقام والی ہیں، اور پھر کبھی اگر موقع ملا تو باقی شہزادیوں کے انشاءاللہ تذکرہ کریں گے، ان کی شان کو ہم الاپ کر اپنے مقدروں کو سنواریں گے۔ اس وقت موضوع ہے سب سے چھوٹی شہزادی اور چوتھی شہزادی مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ کی عظمت اور شان، آپ کا کیا کہنا، آپ کی عظمت و شان کیا بلند کر سکتے ہیں
کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیں کہ جب میرا من چاہتا ہے میں جنت کی خوشبو سونگوں تو میں اپنی فاطمہ کو سونگ لیتا ہوں، مجھے جنت کے مزے آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب علامہ صاحب، بہت خوب۔ ناظرین کرام، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے بارے میں بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں ہمارے آج کے عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد منظور ساکی صاحب۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور ایک موقع پر عقیدہ اہل سنت کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ یہاں پر ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان شہر محدث اعظم کی ایک جانی پہچانی آواز جناب محترم محمد عرفان چشتی صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زبیب بے نوا زہرا کے صدقے زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، مدینے
سے بلاوا آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے ہی آسن انداز سے دعائیہ کلمات جو ہے وہ پیش فرما رہے تھے جناب محترم محمد عرفان چشتی صاحب۔ اور آج کا 3 رمضان کے حوالے سے ہمارا موضوع ہے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات بطول زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت، شان، رفت، کمالہ، درجات۔ ناظرین کرام، آپ کی عزت اور عظمت کے کیا کہنے، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا ہے۔ اب دیکھیے ذرا ہم اس چیز کا تصور باندھیں کہ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، لیکن سیدہ کائنات ان کی بیٹی ہیں جو خود رحمت للعالمین ہیں، اور ہر جو بیوی ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے آدھا ایمان ہوتی ہے، اور سیدہ کائنات ان کی زوجہ محترمہ ہیں مولا علی کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہ جو کل ایمان ہے، اور ہر عورت جو ہوتی ہے، ہر ماں جو ہوتی ہے، اس کے قدموں تلے اپنے بچوں کے لیے جنت ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ لیکن مخدومہ کائنات کی عظمت اور شان یہ ہے کہ آپ ان کی ماں ہیں جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ علامہ صاحب، سیدہ کائنات آپ کی عظمت اور شان کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 20 فرامین ہیں، وہ سارے تو ہمارے اس مختصر پروگرام میں نہیں بیان ہو سکتے، چند ایک فرامین، اور ان فرامین کی روشنی میں آخر میں ہمیں یہ پیغام دیجئے کہ آج کی ہماری جو خواتین ہیں، جو مسلم خواتین ہیں، مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہوتی ہیں، ان کو سیدہ کائنات کو اپنا رول ماڈل کس طرح بنانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا احادیث پاک کی روشنی میں جی ہے، بے شمار احادیث بینات ہیں جی ہے، جو مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا کے مناقب اور فضائل میں ہیں۔ جی ہے، ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث پاک، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 خواتین جی ہے، جو پورے زمانہ میں جی ہے، سب سے عرف اور اعلیٰ، ایک حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ ہیں، جی ہے، اور ایک حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی بیوی ہیں، جی ہے، آسیہ، حضرت آسیہ جی ہے، جی ہے، جو فرعون بیوی فرعون ہیں، کی بیوی، جی ہے، اور ایک ام المومنین سبحان اللہ، اما خدیجہ الکبریٰ جی ہے، رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ ہیں، اور ایک مخدومہ کائنات سبحان حضرت اللہ، سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جی ہے، آپ ہیں۔ جی ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان عطر سے یہ الفاظ، اور وہ زبان عطر جس زبان عطر سے حق کے علاوہ کچھ صادر ہی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام لکھ لیتے ہیں۔ جی ہے، کوئی صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ ہر بات لکھ لیتے ہو، جی ہے، کبھی سرکار مزاح کے موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی کس مزاج میں ہوتے کبھی ہیں، جلال کے موڈ میں کبھی ہوتے ہیں۔ جلال کے موڈ میں ہوتے ہیں، آپ ہر بات لکھ لیتے ہو، ہر بات نہ لکھا کرو۔ جی ہے، غلام نے لکھنا بند کر دیا۔ جی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فرمایا پہلے ہر بات لکھ لیتے تھے، اب کیوں نہیں لکھتے؟ جی ہے، عرض کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے انہوں نے روکا ہے، جی ہے، کبھی سرکار کس مزاج میں ہوتے ہیں، کبھی کس مزاج میں ہوتے ہیں، آپ ہر بات لکھ لیتے ہو۔ جی ہے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں، فرمایا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو پیغام دیا، جی ہے، فرمایا تم مجھے اپنے آپ پہ قیاس کرتے ہو؟ جی ہے، کن کو فرمایا؟ صحابہ کو فرمایا کہ جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آپ پہ قیاس نہیں کر سکتے تو اس دور کے ملا اپنے آپ پہ کیسے قیاس کر سکتے؟ جی ہے، بالکل، فرمایا تم مجھے اپنے آپ پہ قیاس کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں یہ زبان عطر وہ ہے جس زبان عطر سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا نہیں سبحان ہے۔ اللہ، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جی ہے، یہ زبان عطر وہ ہے، اس زبان عطر سے اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سردار عورتیں ہیں، عظمت والی ہیں، شان والی ہیں، مقام والی ہیں، تو جس زبان عطر سے یہ مقامات مل گئے تو پیچھے اور کسی کا مقامات دینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور باقی احادیث بینات کی روشنی میں اگر مقام سیدہ خاتون جنت
सलाम अलैहा को अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक तो दूर की बात है, अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अफ़आल को अगर हम देख लें, जी है, अफ़आल को हम देख लें तो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते, सबको मिलते 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 सबसे आखिर में मखदूम कायनात को आप मिलते, और जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले आपको मिलते, बाद में दूसरों को मिलते। यानी जो मुलाकात का जो खला है वो कम से कम हो कि महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी लख्ते जिगर को ज़्यादा देर अपने से दूर भी नहीं रख सकते थे, नज़रों से ओझल नहीं रख सकते थे। तो ये मकाम सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा है जो अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करके दिखाया है। जो फरमाया है वो तो बहुत सारे फरामीन हैं, जो आपने करके दिखाया है। तो अल्लाह के प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपने फरमाया, ऐ अली तो इस बात पर राज़ी है कि तेरी शादी उस खातून से कर दी है जो तमाम ज़माने की औरतों से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया, बेटी फातिमा तो इस बात पर राज़ी है तेरी शादी उस शख्स से कर दी है जो तमाम जानों से अरफा और आला हैं। तो ये हस्तियाँ हैं ही कमाल वाली, सुभान अल्लाह, और इनकी कमाल जो हैं वो वराउल वरा हैं। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, हमारे मुआशरे के अंदर आज भी कुछ ऐसे बदबख्त हैं जो बेटियों को ऐब समझते हैं। अगर बेटियां ऐब होती तो हज़रत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बेटियां अता ना फरमाता, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का वो फरमान अली शान रोज़े रोशन की तरह अया है, फरमाया लोगो बेटियों से प्यार किया करो, मैं भी बेटियों वाला हूँ। तो इससे बढ़कर और बात क्या हो सकती है। फिर बेटियों के वाले से सरवर कुरान का फरमान है कि जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, कल वो और मैं क़यामत वाले दिन 2 बेमिसल गोरी गोरी उंगलियों को इस तरह इशारा करके फरमाया। तो इतनी अजमतें हैं। आज हमारे माशरे में अगर बेटी को इज्जत मिली है तो हुजूर की शहजादी के सदक़े से मिली है। अगर आज हमारी माओं को इज्जत मिली है हुजूर की अज़वाज मुत्तहरात के सदक़े से मिली है, तो आज की जो माशरे की औरतें हैं वो सैयदा कायनात की सीरत को छोड़कर अग़यार की सीरत को अपनाने की कोशिश करती हैं। उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। मखदूमा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, आप शहजादी थी तो किन की थी? जी है। ज़ौजा थी तो किन की थी? माँ थी तो किन की थी? इसके बावजूद उमूर खानादारी को देखें, जी है, एक अच्छी बीवी बनकर, अच्छी बेटी बनकर, जी है, अच्छी माँ बनकर आपने अपनी जिंदगी को गुजारा और वो नमूना छोड़ कर गए। सुभान अल्लाह। अब देखें, इतनी बड़ी खातून होकर आप अपने घर के कपड़े खुद सिलाई करती हैं सुई धागे से, बाहर कुएं से मशक आप अपने गले में पहनकर पानी खुद भर कर लाती हैं, निशान पड़ा हुआ था आपके जिस्म पर, और अपने बच्चों की परवरिश खुद करती हैं। तो आज ये इस्लामाबाद की सड़कों पे हकूक निस्मा के नाम पर जो चंद फाशा और बदकरदार औरतें जो कि अपने कपड़े सोटियों पर लटका कर अपने हुकूक मांग रही हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ, आ जाएं, दरे बुतूल पे आ जाएं, हुकूक लेने नहीं जाना पड़ेगा, सारे हुकूक तुम्हारी दलीज पर हैं। सुभान अल्लाह। वो कौन से हुकूक हैं जो इस्लाम ने नहीं दिए, जी है, जो आजकल की औरतें लेना चाहती हैं। इतना बड़ा हक दे दिया कि अगर माँ की शक्ल में है तो कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह। अगर बेटी की शक्ल में है तो वो रहमत है, जी है। अगर बीवी की शक्ल में है तो वो आधा ईमान है। सुभान अल्लाह। इससे बड़ा और हक क्या है। और आखिरी बात में अर्ज करता हूँ, हमें मोहब्बत सैयदा मखदूमा कायनात का हुक्म है। मोहब्बत तब मुकम्मल होती है जब उसमें इताअत हो। ठीक है। मोहब्बत और इताअत ये दोनों लाजिम मलजूम है। अगर मोहब्बत है मखदूमा कायनात से तो वो सिर्फ और सिर्फ मोजज़ा पढ़कर सुनाकर
ایک بات ذہن میں رکھیں، معجزہ مخدومہ کائنات کا یہ سب ڈھگوسلا جی معجزہ اللہ کے نبی کا ہوتا ہے جی، معجزہ اس کی نسبت ہی نبیوں کی طرف ہوتی ہے، وہ انبیاء کرام، جب آپ کے غیر نبی اور غیر نبی کی طرف سے اگر کوئی معاملہ ہو تو وہ ان کی کرامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ معجزہ کا نام دے کر ہماری سادہ لوگ خواتین گلیوں محلوں میں ان کے ایمان کو برباد کیا جا رہا ہے، تو یہ ایسے معاملات کر کے مخدومہ کائنات کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں ہوگا۔ محبت کا اظہار ایسا ہوگا کہ یہ آج کی مائیں بہنیں بیٹیاں اچھی بیوی، اچھی ماں اور اچھی بیٹی بن کر امور خانہ داری کو چلائیں، تو یہ محبت مخدومہ کائنات ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ علامہ صاحب بڑے ہی آسان انداز کے ساتھ مخدومہ کائنات، ان کی عظمت، شان، رفع درجات، کمالات، کرامات کا بیان فرما رہے تھے، اور آج کی عورتوں کے نام پیغام بھی دیا ہے کہ ان کو سیدہ کائنات کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ اسی میں عافیت ہے، اور اسی میں ہی عزت ہے، اور اسی میں ہی وقار ہے۔ آخر میں ہم سیدہ کائنات کی عظمت اور شان میں ایک منقبت پیش کرتے ہیں۔ جناب محترم محمد عرفان چشتی صاحب سیدہ کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد شفیق الرحمان حسان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم کا مقصد، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اکرم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو، جنا کی ملکہ جناب زہرا، تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہے خود ہی چکی، کرم کا دریا جناب زہرا، ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی جائے خالی، قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا، فدا ہے سائن غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، فدا ہے سائن غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا
جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا